اوپر چلی جائیں کشمیر آئی ڈی دوبارہ کلک کریں. حسین جمیل وادیاں، برف پوش پہاڑی سلسلے اور آسمان سے باتیں کرتے چنار کے درخت. یہی تو ہے کشمیر جنت نظیر. اور ہم ہیں کشمیر کی آواز. سنو ایف ایم کشمیر نیٹ ورک. سنو ایف ایم کشمیر نیٹ ورک پر آپ سن رہے ہیں پروگرام چنارا دی چاں آر جے شبنم شاد کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام چنارا دی چھانال میزبان شبنم شاد حاضری خدمت. اج دا جڑا پروگرام تازہ ترین حوالے نال بھی ذکر کرساں. میرے نال ایک موجود یعنی سینئر ممتاز صحافی اور تجزیہ نگار سعید الرحمان صدیقی صاحب، اور ان کے ساتھ ہم لوگ گفتگو کریں گے کہ یوم یکجہتی کشمیر کی تیاریوں کے حوالے سے یہ ابھی جماعت اسلامی کے زیر اہتمام کشمیر مارچ کو رپورٹ کر کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں. جی خوش آمدید سعید الرحمان صدیقی صاحب. جی بہت شکریہ شبنم شاد. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی اللہ کا. اچھا، آج ہمارے ساتھ جو سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سعید الرحمان صدیقی صاحب، یہ ماشاءاللہ کافی متحرک رہتے ہیں کسی بھی ایونٹس میں. آج ان سے کچھ چند سوال بھی ہم کریں گے کہ یہ ابھی کوریج کر کے واپس پہنچیں کہ جماعت اسلامی کا کشمیر مارچ اور اس وقت مظفر آباد میں جاری ہے، تو کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بہت شکریہ شبنم شاد. اس وقت جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر کے زیر اہتمام کشمیر مارچ جو ہے نا وہ جاری ہے اولڈ سیکریٹریٹ میں، اور عوام کی بڑی تعداد اس کشمیر مارچ میں شریک ہے. اور پھر ساتھ ساتھ اس میں جو ہے نا وزیر اعظم آزاد کشمیر شریک ہیں، اور ساتھ ساتھ کل جماعتی حریت کانفرنس کی جو ہے نا قیادت شریک ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی اس کشمیر مارچ میں اس وقت شریک ہیں. بڑا جوش و خروش ہے، خواتین بھی بڑی تعداد میں شریک ہیں، اور کافی ساری تقریریں ہو چکی ہیں. اور یعنی یہ جو کشمیر مارچ ہے یہ یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں منعقد کیا جماعت اسلامی نے. اور جماعت اسلامی سے متعلق شبنم آپ کو پتہ ہے کہ ایک نظریاتی تحریک ہے جو کشمیر میں کافی منظم ہے، اور اس میں جو ہے نا 5 فروری کا جو دن ہم مناتے ہیں اس کا پس منظر بھی جماعت اسلامی سے وابستہ ہے. یہ قاضی حسین احمد جو جماعت اسلامی کے بانی رہے تھے، انہوں نے یوم یکجہتی کشمیر منانے کا اعلان کیا تھا، جسے اس وقت کی حکومت جس کی وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو تھی اور وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف تھے، انہوں نے اس اعلان کو آن کیا اور سرکاری سطح پہ اس کو منانے کا فیصلہ کیا گیا. جماعت اسلامی اس کی محرک تھی، اور جماعت اسلامی ہی کی کوشش سے، اس کے ہی اعلان سے یہ جو ہے یوم یکجہتی کشمیر یہ منانا شروع ہوا، اور پھر اسے حکومتی سطح پہ منایا جانے لگا. اس وقت اولڈ سیکریٹریٹ میں عوام کی بڑی تعداد موجود ہے. جماعت اسلامی نے اچھا خاصا جو ہے نا گیدرنگ اکٹھے کی ہوئی ہے مظفر آباد سے، اور اس میں بہت سارے لوگ مقبوضہ کشمیر سے بھی ہیں جو مہاجرین ہیں، اور مقامی بھی مظفر آباد کی شخصیات ہیں، عوام ہیں. پھر یہ کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، کابینہ کے اراکین ہیں، اپوزیشن جماعتوں کے لوگ موجود ہیں، مختلف طبقات فکر کے لوگ جماعت اسلامی کے کشمیر مارچ میں جو مظفر آباد میں ہو رہا ہے اس میں شریک ہیں. اور بڑا جوش و خروش ہے. لوگوں نے پرچم اٹھائے ہوئے ہیں پاکستان کے، آزاد کشمیر کے، جماعت اسلامی کے، اور بینر اٹھائے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ نعرہ بازی ہو رہی ہے جو ہے کشمیر کی آزادی کے حوالے سے، کشمیریوں کی جدوجہد کے حوالے سے، اور مقبوضہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہیں اس پہ کافی جو ہے نا بات ہو رہی ہے. برہان وانی چوک ہے مظفر آباد کا، برہان مظفر وانی کے نام سے جو حریت پسند رہنما تھے
اور انہوں نے شہادت پیش کی کشمیر کی آزادی کے لیے. تو ان سے منسوب ہے یہ چوک, اور اس جگہ پہ اکثر کشمیر کی جو ریلیاں ہیں وہ منعقد ہوتی ہیں, تقریبات منعقد ہوتی ہیں. اور آج اتوار تھا, رش بھی نہیں تھا, تو اس لیے اس جگہ کا انتخاب جو ہے نا وہ کیا گیا ہے. اور بالکل جلسہ جو ہے نا وہ شروع ہو چکا ہے, اور ابھی لوگ بڑی تعداد میں اولڈ سیکرٹریٹ روڈ آپ دیکھیں تاحد نگاہ انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. اور کچھ دیر پہلے حریت کانفرنس کے کنوینر ہیں غلام محمد صفی, ان کا خطاب ہوا, اور پھر اس کے علاوہ جو ہے نا دیگر قائدین نے خطاب کیا. جماعت اسلامی کے جو نائب امیر ہیں شیخ علیل الرحمان کا خطاب ہوا, پھر حریت حسن جو رہنما ہیں ان کا خطاب ہو رہا ہے, پھر وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی خطاب کریں گے, اور وہ جو صورتحال ہے کشمیر کے حوالے سے اس پہ بھی گفتگو کریں گے. جی شبنم شاہ. جی میں بھی جب اسٹوڈیو کی طرف تشریف لا رہی تھی تو ماشاءاللہ کافی رش جو تھا وہ روڈ پہ نظر آیا, کیونکہ اس میں مرد و خواتین جو ہیں ان کی تعداد بھی جو تھی وہ انتہائی زیادہ مجھے نظر آئی ہے. تو جماعت اسلامی کا کشمیر مارچ اس وقت مظفر آباد میں جاری ہے, آپ نے اس کی تفصیل ہمیں بتائی. تو یوم یکجہتی کشمیر کی تاریخ کیا ہے اور اس دن کو منانے کا آغاز کب سے شروع ہوا؟ جی جیسا کہ میں نے بتایا بھی آپ کو کہ یوم یکجہتی کشمیر جو ہے اس کا آغاز تو بہت پہلے ہو گیا تھا. پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اس کے جو ہے نا وہ محرک تھے, اور انہوں نے جو ہے نا وہ ایک دن جو ہے نا وہ منسوب کیا کہ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک دن ہم منائیں گے. تو وہ کبھی 5 جنوری تھا, کبھی کوئی اور تھا دن, لیکن 5 فروری کا دن جو ہے باضابطہ جو منانے کا فیصلہ ہوا, وہ فیصلہ جو ہے جماعت اسلامی کی تحریک بھی ہوا. اور جماعت اسلامی کے جو اس وقت کے امیر تھے قاضی حسین احمد علیہ رحمہ, انہوں نے وہ تحریک آزادی کے حوالے سے بڑے پیش تھے اور بڑے متحرک شخصیت تھے, اور ان کا ایک بڑا جاندار کردار تھا کشمیر کی آزادی کی جو ہے نا تحریک کے اندر. تو انہوں نے یہ دن منانے کا پھر اعلان کیا کہ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر جو ہے نا وہ منائیں گے, اور اس میں جو ہے نا پورے پاکستان کے عوام کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا پیغام جو ہے نا وہ دیں گے کہ کشمیری پاکستانی قوم ان کے ساتھ ہے کشمیریوں کے, اور وہ جدوجہد آزادی میں تنہا نہیں ہے, اور ہم ان کی دامے درمے سکھنے اپنی مدد جاری رکھیں گے. تو جماعت اسلامی کی جو تھی نا کال کو اس وقت کی حکومت نے آن کیا, اور وہ سرکاری سطح پہ فیصلہ ہوا. اب ہر سال حکومتی سطح پہ یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے, جس میں سرکاری طور پہ چھٹی ہوتی ہے, جلسے جلوس ریلیوں میں لوگ شریک ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ کہ مختلف سیاسی, سماجی, طلبہ تنظیمیں, دینی جماعتیں, سول سوسائٹی, ٹریڈ یونینز اور ہر طرح کے طبقات فکر جو ہے نا وہ دن کشمیریوں کے نام منسوب کرتے ہیں. آزاد کشمیر کے پرچم آویزاں ہوتے ہیں, کشمیر کا ذکر ہوتا ہے, کشمیری شہداء کی روح کو صالح ثواب پہنچانے کے لیے دعائیں ہوتی ہیں, اور جلسے جلوس ریلیاں تو اس دن کا معمول ہیں ہی. جی مقبوضہ کشمیر میں اس وقت جو صورتحال ہے کافی کشیدہ, اور بالخصوص نریندر مودی کی جانب سے کشمیر میں اٹھائے جانے والے جو اقدامات کے بعد یعنی حالات مزید خراب ہوں گے, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی شبنم, آپ نے ٹھیک فرمایا کہ جب سے مقبوضہ کشمیر میں جو ہے نا آرٹیکل 370 اور 35A کی تنسیخ ہوئی ہے, اور بھارت کے جو وزیر اعظم انتہا پسند مذہبی جنونی نریندر مودی, انہوں نے کشمیر میں کچھ ایسے اقدامات اٹھائے ہیں, ظالمانہ اقدامات, جس کے ذریعے سے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو چیلنج جو ہے نا وہ کر دیا گیا, اور کشمیر کو انڈین یونین کا براہ راست حصہ بنا دیا گیا, جو بھارت کے اپنے آئین کی ہی خلاف ورزی تھی, جس میں کشمیریوں کو یعنی الگ شناخت فراہم ہوئی تھی, جس میں کشمیریوں کو ایک الگ پہچان فراہم ہوئی تھی. لیکن جو وہاں کی جو حکومت ہے نریندر مودی کی فاشسٹ حکومت, انہوں نے جو ہے نا وہ شناخت ختم کر دی کشمیریوں سے, ان کی شناخت چھین لی, پہچان چھین لی, اور وہ ایک ظالمانہ طرز عمل جو تھا وہ انہوں نے اختیار کیا کشمیریوں کے ساتھ. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بھارت کے تمام ظالمانہ اقدامات کے باوجود بھی کشمیریوں کو دبایا نہیں جا سکا. کشمیری ثابت قدم ہیں, کشمیری سراپائے جدوجہد ہیں, کشمیری جو ہے نا اپنے بنیادی حقوق کے لیے آج بھی کھڑے ہیں. نریندر مودی دنیا کو چاہے جو بھی تاثر دے, کشمیر میں جتنا ہی وہ سب اچھا کا کہے, لیکن کشمیر کے حالات بہتر نہیں ہیں.
وہاں پہ لوگ اپنے بنیادی حق یعنی حق خود ارادیت کی آواز اٹھا رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں آزادی سے کم کسی بھی چیز پہ راضی نہیں ہیں۔ تو 5 فروری جو آ رہا ہے وہ اسی سلسلے میں جو ہے نا منایا جاتا ہے کہ اس پار کے لوگوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ کشمیری آپ تنہا نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور آج جو جماعت اسلامی کا کشمیر مارچ مظفر آباد میں ہو رہا ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ جماعت اسلامی ایک نظریاتی تحریک ہے جس کا کشمیر میں نظریاتی بنیادوں پر کافی مربوط کام ہے۔ نظریہ الحاق پاکستان کو اپنی روح کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں جماعت اسلامی جو ہے وہ مستقر کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی کے اس کردار پر بھی آپ کیا ہمیں بتائیں گے؟ جی بالکل، جماعت اسلامی کا جو نظریہ ہے، سوچ ہے، وہ پاکستانیت ہے، اسلام اور پاکستانیت۔ اور بھارتی میڈیا متعدد بار جماعت اسلامی پہ اپنی رپورٹ اور ڈاکومنٹریز جو ہے نا وہ پبلش اور جو ہے نا آن ایئر کر چکا ہے، جس میں بھارت بھی یہ بات مانتا ہے کہ کشمیر میں جو جدوجہد آزادی ہے اس کی ماسٹر مائنڈ جماعت اسلامی ہے، اور کشمیر میں جو نظریاتی ایک وہ تحریک ہے، کشمیر میں جو اسلام اور پاکستان کا جو نظریہ ہے، سوچ ہے، فکر ہے، اس کے پیچھے جماعت اسلامی کی ایک خاص جو تربیت کا حصہ ہے جو کشمیری نوجوانوں میں جماعت اسلامی نے کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے شبنم شاد کی مقبوضہ کشمیر میں فلاح عام ٹرسٹ کے نام سے سکولز کا ایک سلسلہ ہے، نیٹ ورک ہے جو جماعت اسلامی کے ہیں، اور ان سکولوں میں بچوں کو کم عمری میں ہی اسلام اور پاکستان کی پہچان جماعت اسلامی فراہم کر دیتی ہے، اور یہی جو ہے نا تعلیمی ادارے جو ہیں ان سے پڑھنے والے بچے پھر بعد میں حریت پسند بنے، آزادی کی آواز بنے، نظریاتی بنے، اور پاکستان سے بے لوث محبت کرنے والے بنے۔ پھر قائد جو سید علی گیلانی تھے، جن کا اپنا تعلق بھی جماعت اسلامی سے تھا، انہوں نے جو ایک نظریہ دیا کشمیریوں کو کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، وہ نظریہ بہت زیادہ کشمیریوں کے اندر مقبول ہوا، اور جماعت اسلامی کی سوچ اور فکر جو ہے وہ وہی سوچ اور فکر اس وقت بھارت کو پریشان کیے ہوئے۔ دیکھیں شبنم، جماعت اسلامی کہیں بھی ہو، اب دیکھیں بنگلہ دیش میں 47 میں جو سانحہ ہوا، سکوت ڈھاکہ کا سانحہ ہوا، اس میں یہی جماعت اسلامی کی البدر و شمس تھی جو پاکستان کے ساتھ کھڑی تھی، اور پاکستان کے افواج کے شانہ بشانہ انہوں نے جو ہے نا بھارت کے کا جو جارحیت تھی اس کا مقابلہ کیا، اور اپنی فوج کا ساتھ دیا، بہت ساری قربانیاں پیش کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب بنگلہ دیش الگ ملک بن گیا تو وہ جماعت اسلامی بہت زیادہ زیر تاب رہی، ان کی قیادتوں کو پھانسی ہوئی، ان کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا، ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، اور ان کی جماعت پہ پابندی عائد کر دی گئی۔ لیکن جتنی زیادہ ان پہ سختی کی گئی، جتنا زیادہ ان پہ جبر کیا گیا، جتنا زیادہ ان پہ تشدد کیا گیا، جماعت اسلامی کا نظریہ اور سوچ بنگلہ دیش میں اور زیادہ ابھر کے سامنے آیا، اور آج یہ وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی جماعت اسلامی اور اسلام پسندوں کی سوچ جو بنگلہ دیش میں تھی وہ غالب ہے۔ پاکستان سے تعلق کی باتیں ہیں، پاکستان سے محبت کی باتیں ہیں، قائد اعظم کے 2 قومی نظریہ کی باتیں ہیں، اور بھارت کا جو وہاں پہ ایک سایہ تھا وہ الحمدللہ آج ہٹ گیا، اور حسینہ واجد جو بھارت کی سے تعلق کی ایک علامت سمجھی جاتی تھی بنگلہ دیش میں، اس کو بنگلہ دیش میں کہیں جائے پناہ نہیں ملی۔ تو یہی بات کر رہی تھی کہ جماعت اسلامی کا نظریہ اور سوچ، جماعت اسلامی گو کہ سیاسی طور پہ پاکستان میں اتنی زیادہ سامنے نہیں آتی، نہ ہی حکومت میں اتنی آتی ہے، لیکن ان کا نظریہ اور سوچ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے، اور وہ نظریہ اتنا یعنی اسٹرانگ ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے کہ ان کے چند لوگ، مٹھی بھر لوگ بھی اگر ہوں تو اپنی سوچ، فکر، کردار کے ذریعے ارد گرد کے ماحول کو ضرور متاثر کرتے ہیں اور نظریاتی بنیادوں پہ کام کرتے ہیں۔ تو کشمیر میں بھی وہی نظریہ اور سوچ یعنی اسلام اور پاکستان کو راسخ کرنے میں جماعت اسلامی کا بڑا کردار ہے۔ جی بہت شکریہ سعید الرحمان صدیقی صاحب، آپ نے اپنی مصروفیات سے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین اور سامعین، جماعت اسلامی کے کشمیر مارچ کے متعلق ہم آپ کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اور ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔